الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ سوالات کے جوابات کے سلسلے میں ہے۔ اتوار کو ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لہذا ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ عبدالحی نور صاحب کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دکھاؤ، رفع الیدین کا حکم دکھاؤ۔ دو اس نے سوالات کیے ہیں۔ یہ تو ابو داؤد سے میں نے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کو حدیث دکھائی تھی۔ سہل بن سعد سے ہے کہ کان الناس یؤمرون، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع رجل الید الیمنی علی ذراع الیسری، کہ نماز میں آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے فی صلاۃ، نماز کے اندر۔ یہ بخاری کے اندر ہے 307 صفحے پہ۔ یہ حکم ہی تو ہے نا، کان الناس یؤمرون، کون حکم دیتا تھا؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم ہے کہ نماز میں ہاتھ آپ باندھیں، کہاں پر؟ کلائی پر رکھیں۔ میرے بھائیو، جب آپ اپنے ہاتھ کو یہ جو ہے نا بائیں کی کلائی پر رکھیں گے تو یہ آپ کا دل کے قریب آ جائے گا۔ آپ سیدھا ہاتھ رکھیں نا، دائیں کو بائیں کے اوپر رکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ سینے پر آ جائیں گے۔ یہ آپ جو ہے نا وہ کونی تک لے جائیں نا، اس کو پوری ذرا پر ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ اوپر آ جائیں گے سینے کے حدود میں۔ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، صدر کا آپ جو ہے نا ہمیں دکھائیں، صدر کا الفاظ کے سینے میں۔ تو میرے بھائیو، یہ 195 پیج پہ ہے۔ یہ نیل الاوطار ہے، یہ امام شوکانی کی کتاب ہے۔ نیل الاوطار امام شوکانی کی کتاب ہے۔ اس میں وہ بالکل لکھتا ہے اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیح، ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں، صحیح ابن حبان میں یہ روایت نقل کی ہے وائل بن حجر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فوضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدری ہی، تو سینے کے اوپر رکھا۔ یہ آپ دیکھیں تو امام شوکانی بھی یہ روایت لائے ہیں، اور صحیح ابن خزیمہ جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، اور وہ ہم صدر کے الفاظ ہیں کہ سینے پر۔ اور وہ حکم میں نے آپ کو دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہاتھ باندھنے کا۔ تو یہ صدر سینے پہ ہاتھ آ جائیں گے جب آپ جو ہے نا دائیں ہاتھ کو کلائی پر رکھیں گے، بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، یہ تو حکم ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ سینے کے اوپر آ جائے گا۔ پھر بھی وہاں اگر سینے کے الفاظ آپ نہیں سمجھتے میرے بھائی، تو یہ الفاظ آ گئے کہ علی صدر ہی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا کا بھی حکم دکھائیں۔ جب نماز کا حکم آ گیا نا، تو آپ سوچیں میرے بھائی، پہلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں وہ کیا اس کے لیے حکم ہے؟ جب شروع میں ہم افتتاح صلاۃ کرتے ہیں، نماز کو شروع کرتے ہیں، وہاں پر جب آپ رفع الیدین کو کرتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ سارے لوگ کرتے ہیں۔ نماز کی شروعات ہی رفع الیدین سے کرتے ہیں، لیکن کیا وہاں پر اس کا حکم ہے؟ وہی الفاظ ہیں جو پہلے رفع الیدین کے لیے ہے، رکوع والے رفع الیدین کے لیے بھی وہی ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے تو آپ نہیں چھوڑتے، اور وہ جو بعد والا رکوع والا ہے اس کو آپ نے کہا اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ الفاظ دونوں کے لیے ایک ہیں، ایک کو آپ فرض قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو آپ اولا سمجھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے، لیکن الفاظ دونوں کے لیے ایک ہیں۔ تو دونوں کے لیے جب الفاظ ایک ہی ہیں تو دونوں کے لیے جو ہے نا ان کا ثواب اور گناہ بھی ایک ہی ہوگا۔ وہ پھر اس کو جو ہے نا آپ دونوں فرض ہو جائیں گے، الفاظ ایک ہی ہیں۔
تو یہ بات غلط ہے کہ پہلا والا فرض ہے، حکم تو اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ چالاکی ہوتی ہے حدیث کی، حدیث کو جو ہے نا عمل نہ کرنے کے لیے لوگ کچھ چالاکیاں کرتے ہیں۔ ان میں ایک چالاکی یہ ہوتی ہے کہ ہم حدیث کو کس طرح سے حدیث کی نافرمانی کریں، تو وہ سکھایا جاتا ہے ان کو کہ اب کہو کہ بھئی حکم دکھاؤ، حکم پر ہم عمل کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، ہمیشہ کا لفظ۔ یہ پہلے رفع دینے کے لیے نہ ہمیشہ کا الفاظ ہیں اور نہ حکم ہے، تو کیا یہ آپ قرآن مجید کی آیت کو نکال دیں گے؟ صرف آپ اللہ کے رسول کا جو حکم اور جس میں لکھا ہوا ہو احادیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کرتے تھے، بس اس کو کریں گے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے 2 ہمیشہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عطیات ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیشہ کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں حدیثیں جتنی بھی ہیں نا اور قرآن مجید کے آیات، ان میں ہمیشہ کے الفاظ نہیں ہوتے، تو پھر یہ آدھے سے کیا میں کہتا ہوں کہ پونے اسلام نکل جائے گا آپ سے، آپ کے پاس تو پھر میں سمجھتا ہوں 90% اسلام نکل جائے گا جب آپ ان 2 چیزوں کے پیچھے لگیں گے نا، کہ میں نے صرف اسلام میں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جس پہ ہمیشگی کا لفظ لکھا ہوا ہو یا پھر حکم دیا گیا ہو، باقی میں نے کرنا نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں 90% اسلام ہم سے نکل جائے گا میرے بھائی، 10% بھی مشکل سے ہمیں اسلام پر عمل ہوگا ہمارا، تو پھر تو ہر چیز گئی۔ تو یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، یہ جو ہے نا احادیث اور اسلام کو یہ جو ہے نا یعنی کہ لوگوں کو منحرف کرنے والی بات ہے، لوگوں کو بدزن کرنے والی بات ہے، اس طرح کی باتیں کرنا تاکہ لوگ قرآن حدیث کو چھوڑتے چلے جائیں، بس صرف انہی آیات اور احادیث کو لے لیں جس میں حکم ہو یا لفظ دوام کا موجود ہو، ابدا کا لفظ موجود ہو کہ ہمیشہ یہ کیا ہے، پھر تو چند باتیں رہیں گی بس۔ اس کے بعد ہے زاہد خضر صاحب کہتا ہے کہ کتنے % ہیں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت نماز پڑھتے ہیں، آپ ان پر ان کی وجہ سے اختلاف نہ کریں لوگوں کو، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بدظن نہ کریں، آپ ذاکر نائب صاحب کے پیچھے جو ہے نا نہ پڑ جائیں، ان پر تنقید نہ کریں، ان کی غلطیاں نہ نکالیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کتنے لوگ تھوڑے بہت ہیں مسلمان، یہ بندہ آ کر تبلیغ کرتا ہے ذاکر نائب صاحب اور لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہ کریں۔ تو زاہد صاحب آپ دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی معمولی چیزوں پر پکڑے گا، آپ جو معمولی چیزوں کو پکڑتے ہیں تو یہ چیز چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین ہیں اور وہ ایسی چھوٹی چیزوں پر نہیں پکڑے گا۔ یہ آپ حدیث کو دیکھیں 313 پیج پہ ہے صحیح بخاری میں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اہل کوفہ نے حضرت عمر سے، یہ آپ دیکھیں اہل کوفہ نے حضرت عمر سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، حضرت عمر نے حضرت سعد کو برطرف کر کے حضرت عمار بن یاسر کو ان کا حاکم بنایا۔ اگر ان لوگوں نے حضرت سعد کو بہت شکایتیں کی، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے۔ الفاظ ہیں ان ہؤلاء یزمون، حضرت عمر کے پاس جو حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی تھا، ان ہؤلاء یزمون، لوگوں نے یہ دعویٰ کیا انک لا تحسن تصلی، نماز حسن طریقے سے نہیں پڑھتے، حسن طریقے سے اچھے طریقے سے نماز کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتے، بس صرف نماز پڑھاتے ہیں یا جلدی کر لیتے ہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں جلدی، نماز کو خوبصورت نہیں بنایا۔ تو ابو اس طرح نماز نہیں پڑھتے، اس پر حضرت عمر نے انہیں بلا بھیجا اور کہا اے ابو اسحاق، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا سنیے اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ والی نماز پڑھاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں نماز خوبصورت طریقے سے آہستہ مزے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا، اور آہستہ نہ پڑھنا، اور ہر چیز رکوع سجدہ سکون کے ساتھ نہ کرنا، نماز کو خوبصورت نہ بنانا، ان وجوہات وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا گورنری سے، کوفے کی گورنر سے۔ اب مجھے بتاؤ کیا کہیں گے؟
آپ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے بندہ کوئی بھی نماز پڑھے بس نماز پڑھنے دو. میرے بھائی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور پھر نماز کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی بھی نہیں کر رہے، مرغی کی طرح جو ہے نا ٹھونگے نہیں مار رہے جلدی جلدی میں. نماز کے اندر قرار اور سکون اور خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں وفات پا جاؤں گا، مر جاؤں گا. تو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اب یہ تو وہ حضرت عمر، اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 313 پہ ہے یہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی. پھر رسول اللہ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. اندازہ لگائیں آپ، وہ حضرت عمر فاروق تھے اور جنہوں نے معذور کر دیا. اب آئے پیغمبر رحمت اللہ عالمین، رسول رحمت سے کے پاس. اس سے زیادہ رحمت تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. رسول رحمت کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس طرح 3 دفعہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس کو لوٹایا. وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن اچھے طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے. یہ رکوع، سجدہ اور یہ جتنے بھی رکن ہیں نماز کے، وہ اچھی طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا. سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ دیکھیں نا، ارجع، واپس جاؤ، فصل، پس تو نماز پڑھ، فإنک لم تصل، تو نے نماز پڑھی نہیں. یعنی کیا مقصد ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز بھی پڑھے لیکن ٹھہر ٹھہر کر صحیح طور پر ادائیگی نہیں کرتا، جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے، سکون نہیں ہے اس کی نماز میں، تو گویا کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. اور 3 مرتبہ اس نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کیا ہے کہ جاؤ تم اچھے طریقے سے وضو کرو. اور یعنی کہ وضو میں تیرا ٹوٹ گیا، وضو میں تیرا نہیں رہا. حالت آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں ٹخنوں کے اوپر کر لینا چاہیے، پانچے وغیرہ جو ہے نا شلوار وغیرہ کے یا لنگی وغیرہ کوئی چیز ہے تو ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، ورنہ وہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ نہیں کہ بس نماز کو پڑھ لو، بس وہ ایک بیگار ہے جو ہم کر رہے ہیں ادائیگی نہیں. اس نے اپنی نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے اور سکون اور آہستگی کے ساتھ کرنا ہے. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس کیا اور پھر بتایا ہر چیز آہستہ آہستہ پڑھو. پھر اس نے کہا مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا اچھا اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کو، پھر قرآن میں سے جو یاد ہو وہ پڑھو، اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، سجدے سے اطمینان میں رہو، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اس طرح اطمینان کے ساتھ نماز پوری کرو. اطمینان کے ساتھ بندہ پڑھے، نہ اطمینان نماز میں نہیں ہے اور جلد بازی کرتا ہے یا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نماز نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ ہم آپ کی بات میرے بھائی مانیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، یا ڈاکٹر ذاکر کی نماز کو کہ وہ بہت ساری چیزیں بائی پاس کر لو اور چند چیزیں ہیں ہاتھ جہاں چاہے رکھو، جس طرح سے بھی نماز پڑھو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری نہیں ہے اور فرض نہیں ہے تو کیا بندہ کوئی گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ لے تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اسے نماز پڑھنی ہے نا. تو جس طریقے سے نماز پڑھے، نہیں نماز بھی پڑھے فرض ہے، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ نماز تو پڑھے لیکن اب اپنی مرضی سے. یار نماز بھی بندے نے پڑھی لیکن اپنی مرضی چلا کر، یہ نہیں دیکھا کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی کیا مرضی ہے، پھر وہ کامیاب ہوگا. رسول کی مرضی دیکھنی پڑے گی، اپنی مرضی نہیں دیکھنی ہے ہم نے کہ بس نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، وہ جس طرح سے بندہ چاہے پڑھ لے. تو میرے بھائی زاہد خضر صاحب، آپ ذرا سوچیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں. ہاں اگر وہ میں نے حدیثیں غلط پڑھی ہیں تو پھر آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں میرے بھائی. شفیع خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تو اپنے پڑوسی بھی نہیں جانتے اور ڈاکٹر صاحب کو تو دنیا جانتی ہے.
اس لیے آپ تنقید نہ کرو. تو یہ بات غلط ہے. میں قرآن مجید سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں. ایک شخص کو بہت دنیا جانتی تھی اور دوسرے شخص کو دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس کو تنقید کر رہا تھا دنیا جاننے والے کو. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ کہف ہے، یہ آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک جائیں. آپ 40 تک جائیں. سورۃ کہف آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک. ان میں 2 بندوں کے واقعات قرآن مجید نے کیا ہے. ایک دوست دوسرے دوست کو وہ اسے عموماً تنقید کیا کرتا تھا. فقال لصاحبہ وهو يحاوره، وہ اس کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہے. ایک دوست دوسرے دوست کے اوپر. ایک دوست مالدار تھا، اس کو دنیا جانتی تھی، اور ایک دوست بہت ہی غریب تھا اور دنیا کے اندر اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر رسوخ نہیں تھا. ایک کا اثر رسوخ تھا، ایک کا اثر رسوخ نہیں تھا. جس کا اثر رسوخ نہیں تھا وہ اثر رسوخ والے آدمی سے، دوست سے، وہ تنقید کرتا تھا اور اس کے ساتھ لڑتا تھا. اور وہ کیا کہتا ہے فقال صاحبی، امیر آدمی نے، اثر رسوخ والے آدمی نے غریب آدمی سے کہا، انا اکثر من کا مالن، میں تجھ سے مال کے اندر بھی زیادہ، میرے پاس دولت اور مال زیادہ ہے. وعز و نفرہ، اور میرے پاس سنگتی اور دوست اور احباب اور یار بھی زیادہ ہیں. دنیا مجھے جانتی ہے، آپ کو تو کوئی جاننے والا نہیں ہے. دیکھو یہ اس نے تانا دیا اس کو. تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو بندہ تھا نا، جو غریب تھا، جس کو دنیا نہیں جانتی تھی، وہ حق پر تھا. اور وہ جو تھا نا امیر، جس کو دنیا جانتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ظالم تھا. یہ پورا آپ پڑھیں، یہ پورا واقعہ آپ کو جو ہے نا سورۃ کہف میں ملے گا. آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ غریب آدمی بھی تانا دے سکتا ہے. حق کی بات کہنے کا ہر ایک کو حق ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی بندے کو دنیا جانتی ہے اور دوسرے بندے کو کوئی دنیا نہیں جانتی، لہذا وہ اس کے پھر حق کی بات نہ کرے. میں نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی ہے، میں نے حق کی باتیں کی ہیں میرے بھائی. اس لیے نہیں کیا کہ ویورس پڑھاؤں. آپ دیکھیں میں نے قرآن حدیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا. اگر میں نے قرآن حدیث کے علاوہ اپنے نفس سے کوئی بات کی ہے تو آپ مجھے پکڑیں اور بتائیں کہ آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ اپنے حدیث پڑھی، آپ تو ایسے ہی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو پھر وہ بات غلط ہو جائے گی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تو تحقیق کا بولا ہے کہ تحقیق کریں. اس نے کب کہا کہ حدیث کو نظر انداز کریں؟ کیا یہ نظر انداز کہنا نہیں ہے کہ رفع الدین کے بارے میں 200 سے زیادہ حدیث ہیں اور رفع الدین نہ کرنے کے بارے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور پھر بھی وہ دونوں کو ملا رہا ہے، ایک جیسا بنا رہا ہے کہ رفع الدین کرو اور نہ کرو، دونوں برابر ہیں. ہاتھ باندھو یا نہ باندھو، ناف کے نیچے کرو یا ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھو، دونوں برابر ہیں. جبکہ حدیث ایک بھی نہیں ہے صحیح، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو سینے پر ہاتھ نہ باندھو. پھر ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو ہے نا سورۃ فاتحہ، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھو. یار حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو داؤد کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم صبح کے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. فقرأ فثقلت علیہ القراء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی. فلما فرغ، جب نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ بھی نہیں پڑھا کرو مگر الحمد پڑھا کرو. فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں جو الحمد نہیں پڑھتا امام کے پیچھے. یہ صبح کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے صبح کی نماز ہو جہر ہو پھر بھی الحمد پڑھو، نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں نماز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں. اب مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز نہیں ہوگی اور میں کہوں وہاں نماز ہو جائے گی، پھر لوگ خوش ہو جائیں گے مجھ سے. اور حدیث پڑھ کر سناؤ تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کتنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر
اب ذاکر صاحب کہیں کہ فاتحہ پڑھو یا نہ پڑھو سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ سارے فرقے ٹھیک ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں حق پر ایک فرقہ ہے، میں اور جس صحابہ کے جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، بہت سارے لوگ ٹھیک ہے، سب جو ہے نا اور اللہ اور اس کو رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہم کیسے باتیں مانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک صحیح ہے، یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ صحیح ہیں، نبی فرمائے ایک ہے، یہ کہے نہیں بہت سارے لوگ صحیح ہیں۔ اب ہم حدیث کو مانیں یا ان کی بات کو مانو، ذاکر صاحب کی بات کو مانو؟ تو میرے بھائیوں، تو ایسی بات نہیں ہے، سب کو صحیح نہیں سمجھنا ہے، یہ اس طرح سے تو پھر احادیث کا کئی ہزار احادیث کا انکار ہو جائے گا، رفع الدین کی احادیث کا انکار ہو جائے گا، آمین زور سے کرنے والی انکار ہو جائے گا، فاتحہ خلف الامام والی احادیث کا انکار ہو جائے گا، سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث کا انکار ہو جائے گا، یہ تو نماز میں اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں بہت ساری، اس طرح سے قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار ہو جائے گا، آیات کا بھی انکار ہو جائے گا، وہ بہت ساری ہیں۔ جب ہم کہیں گے سارے فرقے ٹھیک ہیں، قرآن کہتا ہے فرقہ پرستی لعنت ہے، قرآن مجید کہتا ہے فرقہ پرستی کفر ہے، قرآن مجید کہتا ہے فرقہ پرستی شرک ہے، اور ہم کہیں سارے ٹھیک ہیں فرقے والے۔ رشید راجپوت صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ناگ صاحب بھی حدیث کے مطابق ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ صرف اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو لڑنے میں مزہ آتا ہے۔ رشید راجپوت صاحب یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب جو ہے نا وہ حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے نا وہ ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، پھر وہ حدیث پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ذاکر صاحب خود تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے مانا، لیکن جو حدیث پر عمل نہ کرے کہتے ہیں وہ بھی درست ہیں۔ اصل جھگڑا اس پر ہے ہمارا اس پر جھگڑا نہیں ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، میں یہ کہتا ہوں جو حدیث پر عمل نہیں کرتے ان کو ٹوکنا چاہیے، ان کو تنقید کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو شاباش دینا چاہیے کہ تم بھی ٹھیک ہو۔ جب ان کو بھی کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر صحیح حدیث پر عمل کون کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا جو حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہے، ہم اس کو کہیں گے تم بھی ٹھیک ہو، تو وہ حدیث رفع الدین پر کب عمل کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی رفع الدین نہیں کرے گا، کہیں گے کہ ذاکر ناگ صاحب کہتے ہیں جو رفع الدین نہیں کرنا وہ بھی صحیح ہے، اس نے نہ رفع الدین کرنی ہے، پھر نہ تحقیق کرنی ہے اس نے، اور نہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گا، نہ فاتحہ خلف الامام پڑھے گا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں احادیث ہیں وہ تو چھوڑتا چلا جائے گا، احادیث کی اہمیت تو گر جائے گی اس کی، وہ تو حدیثوں کو اہمیت نہیں دے گا۔ اختلافات کو ہم نے ختم کرنا ہے قرآن مجید کی آیت کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ایک کلمے پڑھنے والو اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اے ایمان کی دعویٰ کرنے والو تمہارا درمیان میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مراد قرآن مجید ہے، اور رسول کی سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور احادیث ہیں۔ تو دو چیزوں کی طرف قرآن نے بتایا کہ دو چیزوں کی طرف جاؤ، تو وہ قرآن حدیث میں جو چیز آ جائے گی اس کی طرف ہے۔ تو یہ تو نہیں نا کہ احادیثوں نے لڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، کبھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی، کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، کبھی ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھے، اس کا مطلب ہمیں لڑایا کس نے؟ اور فرقہ پرستی کا جو ہے نا وجود کس نے ڈالا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ منہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں عمل کی ہیں مختلف چیزوں پر، تو یہ جو ہے نا یعنی کہ منافقین کو اور مختلف لوگوں کو موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرقہ پرستی کا وجود نعوذ باللہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کے گئے ہیں کہ ہم سارے لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ مختلف جو لوگ فرقے والے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں لوگ کہ یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں۔ ہر فرقے کے پاس قرآن مجید بھی ہے اور احادیث بھی ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے فرقے قرآن مجید پر بھی عمل کرتے ہیں، احادیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پرستی کو کون ہوا دے رہا ہے؟ قرآن مجید نعوذ باللہ منہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ فرقے پیدا کیے ہیں، کیونکہ فرقے والا کو قصور نہیں ہے،
وہ تو حدیث اور قرآن پر عمل کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی. قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں اختلاف ہے. یہ لوگوں کے اندر جو ہے نا کدورتیں ہیں، یہ لوگوں کے اندر جو ہے منافقت ہے. اس کا قصوروار لوگ ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی یا کسی اوروں کی باتوں کو وہ مانتے ہیں، یا ضعیف احادیث جو ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو اہمیت دے دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ساتھ مل کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی حدیث ہے اور ہمارے پاس بھی آیاتیں ہیں. ان آیات کی وہ غلط تشریح کرتے ہیں، غلط مفاہیم لیتے ہیں، غلط مفہوم اور غلط تشریحات کر کے وہ اپنے فرقوں کو ثابت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ تو منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ. تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 4 4 5 5 مختلف نہیں کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہے، ایک ہی طریقے سے پڑھی ہے. یہ لوگوں کے خیالات ہیں جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں. وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ان کی بات غلط ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کو میں نے جوابات دیے ہیں بھائیوں. تو پھر انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر